जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी करम उतना ज़्यादा होगा, जितनी तवज्जो ज़्यादा होगी करम उतना ज़्यादा होगा, जितना यकीन ज़्यादा होगा करम उतना ज़्यादा होगा। और अगर इन सारी बातों को मैं पंजाबी में बयान करूँ ना तो फिर मैं ये कहूँगा कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा। है सिर्फ ये है। और बस जी भाई जी, अजीब बात है भाई, उधर गुफ्तगू हो रही है, आप अपनी कर रहे हैं। बस जे करबला वाले वास्ते बह के भी तरे लगनी है तो फिर कादे करबला वाले ने मन मेरी समझ से बात है ना है? चल बस 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 जी, अब तरे लगे ना तो उनको याद कर लेना, ठीक है। जो असल काम है हजरत, अब उसकी तरफ आओ हजरत। हैं तो ये जितना गुड़ उतना मीठा। अब देखो ना हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया अपनी हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ के पढ़। मिसाल के तो गलू नहीं लानी, आखिरी पढ़, पता नहीं फिर मौका मिलना है कि नहीं मिलना है। इसलिए गुनाहगार कहता है कि जब कभी जिक्र का मौका मिले तो ये समझ के कर, फिर पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना है कोई है। अब देखें ना जी, जिनके नाम पे हम बैठे हैं, अहले बैत तहार, मैं पढ़ रहा था हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला, कैसे बड़े लोग थे हज़रत। क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि बरोज़ क़यामत सोहबत के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए फिर हज़रत वो जो आने वाले थे ना वो कुछ ना कुछ अच्छा दे के भेजते थे हज़रत। जैसे पीरी मुरीदी का भी यही मकसद है, लेकिन क्योंकि अब फी ज़माना बस सब उल्टा पुल्टा हो गया, पीरों को मुरीदों की भूख पड़ गई, और फिर मुरीद भी वो जो पैसे वाले हैं। गरीब ना किसी का मुरीद है ना गरीब का को पीर है हजरत। हैं जी, पीर भी पैसे वालों के और मुरीद भी पैसे वाले हजरत हैं। गरीब का तो, लेकिन भाई गरीबों टेंशन नहीं लेनी है, जो नहीं पीर गरीबों को मुरीद कर देते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं तुम्हारे हजरत हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आपको गरीब होने की वजह से कोई मुँह नहीं ना लगाता। मुझे पता है हजरत, ना को साढ़े जिया खतीब किसी गरीब का यार, ना को नात खां किसी गरीब का यार, सारे मीरां दे यार ने। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कोई भी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो आपको अता फरमाया, ये जितने हम अमीर हैं गाड़ियों वाले, हमने तो बहुत परेशान होना है आगे जा। हो सकता है हजरत मैं इस घड़ी पे फंस जाऊँ, मैं इसका ही ना जवाब दे सकूँगा, क्यों इतनी महंगी घड़ी तूने अपनी कलाई पे बांधी थी। हो सकता है वो जो मेरी बाहर गाड़ी में मोबाइल पड़ा है एप्पल आईफोन, मैं उस पर फंस जाऊँ, तू ही तो छाला मार दें लंघ जाना, इसलिए टेंशन ना लिया करो। फरमाया मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और यहाँ जितने अमीर बैठे हैं ना, मैं आपको दावत, अगर जन्नत जाना चाहते हो तो गरीबों से प्यार किया करो हजरत, मैं सच कह रहा हूँ। ये जितने अमीर हैं, एक कल किसी गरीब की वजह ना बख्शे जाने ने, बाकी बख्शिश वाली बात कोई गरीब हजरत उधर गवाही दे देगा, हाँ या अल्लाह इन्हें मेरी बच्ची भी आई सी। कोई गरीब उधर गवाही दे देगा, हाँ या अल्लाह इसके पैसों से मेरी छत बनी थी। कोई यतीम उधर गवाही दे दे, हाँ या अल्लाह इसके पैसों से मेरा चूल्हा जला था हजरत। लेकिन बस क्या करें हजरत जी, मैंने अहबाब को देखा है, जैसे जैसे पैसे आते हैं दिल सख्त होते जाते हैं, यार बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, गरीब दोस्तों को छोड़। जी मेरा स्टेटस नहीं, वो क्या तेरे स्टेटस को हो गया, क्या बदला है तेरा? बस इतना ही बदल गया ना, पहले तू वो डस्के से लेके आम सूट पहनता था, अब तू ज़रा गुल अहमद पहनता है, बाकी बदला क्या है तेरा? पहले ज़रा तू किसी खोखे शोखे से भी दाल रोटी खा लिया करता था, अब ज़रा 5 स्टार जाता है, बदला क्या है बाकी तेरा? वही तू है। पहले भी तेरी आंतों में पखाना था, अब भी तेरी आंतों में पखाना है। पहले भी तेरे मिसाने में पेशाब था, अब भी तेरे मिसाने में पेशाब। पहले भी जब तू बोलता था तेरे मुंह से थूक गिरता था, अब भी थूक ही गिरता है। पहले भी तेरे फेफड़ों में बलगम थी, अब भी तेरे फेफड़ों में बलगम है। पहले भी तेरी रगों में खून था, अब भी खून नहीं है। पहले भी तेरे पित्ते में सुफरा था, अब भी है। पहले भी तेरी तिल्ली में सौदा था, अब भी है। पहले भी तेरी असल मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है। मुझे नहीं समझ आती बदलता क्या है। नहीं बदलता नहीं, असल में बंदा बदल जाता है। लोग कहते हैं ना जी वो पैसा आने से बदल गया, बदलता नहीं, बंदे का असल बाहर आ जाता है। इसलिए पुत्र जब मालक दे ना तो ये काम करना करना। ये आज हम जिनके नाम पे इकट्ठे हैं उनके अब वक्त इतना नहीं, अहबाब भी को ताबून नहीं कर रहे।
آپ ان کا انداز پڑھیں آپ حیران رہ جائیں. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا، تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت جی. اسے اگر میں اپنی پنجابی میں چنڈی کہوں تو، کیونکہ اگر بندہ تسلسل سے کوئی کام کرے تو وہ کام اپنا نشان چھوڑتا ہے. وہ باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے رسول کی مبارک پشت پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کاہے کا نشان؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا بہانے بہانے سے پتہ لگے، لیکن وہ کیا تھے؟ راز نیکی کار دریا میں ڈال. لیکن اب کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈال. کتنی حضرت سستے داموں اپنی نیکی بیچ دیتے ہو حضرت، چند لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی بیچ دیتے ہو. حالانکہ ان لوگوں کے اختیار میں کیا ہے؟ تو جتنا مرضی حضرت ان لوگوں کو سج سج کے دکھا، کر کے دکھا، کچھ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دکھا. بھائی ان کو کیا دکھا رہا ہے؟ اگر وہ راضی ہو گیا وہ آٹومیٹک ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا. تو کیا ان کو دکھا رہا ہے؟ کوڑے داموں اپنی نیکیاں حضرت ضائع کر رہے ہیں. نیکی کار دریا میں ڈال. فیس بک سے بچو میرے بچوں، نیکی کار دریا میں ڈال. ان کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ بڑا حضرت وہ دکھایا. اور میاں صاحب نے تو کمال ہی کر گیا. کیا کہتے ہیں؟ جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. جنہوں اللہ اچا کرے، جنہیں آپ ہی کوشش کی تھی نا اچا ہونے دی، میں انج کر کے میں انج کر کے میں. جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جائیں گا اڑیا. آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت جی. پاویں تو انج کر تے پاویں تو انج پیا کر، ہوگا تب بھی جب وہ چاہے گا. اس کو دکھاؤ. پتر ان کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے حضرت. جب تک میرا اللہ نہ چاہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر میاں صاحب بولے نا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان ویلی ویلی. یہ بابا جی وہ تو کرم ہوا نا، یہ جو اتنا رش. بس نہیں بس جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلیں جی، سب کی طرف سے آگے. یہ کرم ادھر سے ہوا ہے پتر، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اس کو دکھاؤ حضرت، ان کو نہ دکھاؤ. اس کے لیے کرو. تو وہ غلام رو پڑے. انہوں نے کہا امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا، لیکن کیا کروں، اب بات میرے امام پاک کی شان و شوکت کی ہے، نہ بتاؤں پتہ نہیں کیا سوچو گے امام پاک کے لیے. بھئی کاہے کا نشان ہے؟ تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. پتہ نہیں حضرت لوگوں کو یہ سنتیں کیوں بھول گئیں. یہ یاد ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ نہیں یاد کسی نے حضرت کہ رات دن نیرے بوریاں چک کے یتیمہ کار چھڈن جانا بھی سنت ہے حضرت. کیوں بھول گئی لوگوں کو یہ سنتیں؟ اب تو حضرت ہمیں ان کیمروں کی ایسی عادت پڑی ہے، جب تک یہ کیمرہ نہ لگے حضرت ایک دانہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں پتر، نیکی کر، اس کو دکھاؤ. اس کو دکھاؤ. ان کو نہ دکھاؤ، کوئی اس کو دکھاؤ. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے. دکھاوے کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں ہے. اس کو دکھاؤ. وہ چلو بات اب میری زبان پہ آ گئی، میرا دل کر رہا ہے میں سناؤں. کوئی بزرگ تھے تو حضرت چھپاتے تھے اپنا آپ نا. کیا کرنا، جب سارے گھر والوں نے سو جانا نا تو مصلی بچھا کے کھڑے ہو جانا. جب تہجد کا وقت آنا نا بیوی کے اٹھنے کا تو جا کے نا سو جانا. شو نہیں کرنا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں. بی بی صاحبہ نے صبح جب فجر کی جماعت کا وقت قریب آنا، کلانا اٹھانا، باتیں کرنی، مرمت کرنی نا نفس کو. یہ جو ہار ہیں یا یہ جو چیزیں، ان سے تو یہ موٹا ہوتا ہے حضرت. اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے حضرت. واہ سے کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، اس سے اس کو غذا ملتی ہے. وہ جان بوجھ کے، جتنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا.
وہ فجر دے ویلے اٹھنا وضو کرنا تے جا کے جماعت نہ بی بی نے سارا دن پہ گلاں کرنیاں ایڈے تسی ہو ساری رات سو رہندے ہو مساں فجر جماعت نہ پڑھ دے ہو جا کے نفس کو تکلیف ہونی اندر وہ ایک دن لکھا ہے مختصر کروں گا وہ پڑھ کے نا فارغ ہوئے بی بی صاحبہ کے اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ دل تے نہیں کردہ اس ویلے بھی سون تے لیکن کی کراں میں چاہنا ہوں کہ تیرا میرا تعلق کسی تیجے نو پتہ نہ لگے ہے میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے سب سے اس لیے میں سو جاتا ہوں دل نہیں میرا کرتا سونے اس لیے اللہ اس بات پہ مجھے پکڑنا نہ مجھے معاف کر دینا کل وہ لکھا جی بی بی صاحبہ کی کہیں آنکھ کھل گئی انہوں نے سن لیا انہوں نے کہا تیری خیر میں ساری زندگی کیا سمجھتی رہی یہ کیا نکلا بہرحال اسی طرح انہوں نے فجر کے لیے اٹھایا کہ ابھی نہیں بتاؤں گی ذرا بعد میں بتاؤں گی کہ میں دیکھ لیا تھا وہ لکھا جب صبح اس نے ناشتہ رکھا نا حضرت کے آگے تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑتے ہوئے شرارت کرتے نہیں تسی جنہ مردی چھپاؤ میں راتی تانوں دیکھ لے آئے انہوں نے کیا دیکھ لیا میں جب وہ اللہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ دل نہیں میرا کردہ سونتے اس ویلے دل کردہ مسلے تے رہواں لیکن کیونکہ میں نے یہ معاملہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں سو جاتا ہوں مجھے اس پہ پکڑنا نہ میں نے دیکھ لیا آپ کو کہنے لگے واقعی دیکھ لیا اس نے کہا میں آپ کو جگہ بتا سکتی ہوں وہ آپ نے اس سائڈ پہ کونے پہ مسلح بچھایا ہوا تھا لکھا اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی یا اللہ راز کھل گیا اب پھر مجھے اپنے پاس ہی بلا لے یہ انہی کا یہ آپ اور میں کر بھی نہیں سکتے نہ ہمیں شریعت اس کی اجازت وہ انہی کا حصہ اس لیے پتر جو کرو وہ دے لے کرو میرے بچے ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ دکھاوا ہے دکھاوا امت کو کھا رہا ہے تباہ کر رہا ہے دکھاوا امت لکھا ہے جی جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے ذرا ویکھاں تو کہ نہیں آندہ چلان دے تو تو دبنڈے ہیں پیسے تو تو بینک سے دبنڈے ہیں نہیں پیسے انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا بینک میں رکھنے سے بڑھتے ہیں بھائی اگر بڑھانے کا شوق ہے تو اپنے رب سے سودا کر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بھائی انڈے دیتے ہیں پیسے بینک میں دبن دے دیا بینکاں چل رہی نہ انڈے دیندے نے نہ بچے دیندے نے جڑا ایک نوٹ ہی انہیں ایک ہی رہنا ہے ہاں اس نال سودا کر کے اندہ ایک دے میں بدلے جی 10 دیاں گا اگر اخلاص زیادہ ہوا تو 70 دوں گا اگر اخلاص اس سے زیادہ ہوا 700 گنا دوں گا اگر اخلاص اس سے بھی زیادہ ہوا تو بغیر حساب دوں گا بھائی کون اس طرح کا سودا کرتا ہے جاؤ لاؤ کوئی مجھے دو جو حضرت 1 دینے پہ 10 دے واپس ہے جو 1000 دینے پہ جو ہے نا وہ 10% جاؤ لے کے آؤ حضرت پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا حضرت میں کہتا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پہ تو سارا دار و مدار ہے بھائی کس نے رب دیکھا جی کس نے قرآن اترتا دیکھا جی کس نے فرشتے دیکھے کس نے جنت دیکھی کس نے جہنم دیکھی نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہم نے مان لیا لیکن صرف پتہ تھا نا سلیمان ورگے بھی آنے نے گھٹ یقینے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے حضرت اللہ کی قسم ہے جن کا ہم نام لے رہے ہیں دور دور تک ہم میں ان والے انداز کوئی نہیں ہے حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں ایک حضرت علی پاک کا محب گزرا جب اس نے بھائی حضرت علی رو رہے ہوں کس کا دل کرتا ہے گزرنے کھڑا ہو گیا وہ بھی عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں مفہوم ہے بات کا فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے عرض کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے علی سے ناراض نہیں ہو سکتا کہ مجھے جس کے لیے اللہ کے محبوب کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا ہے وہی اسے اللہ ناراض ہوگا جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کا ذکر عبادت ہے اس علی سے اس علی سے ناراض ہوں گے کہا نہیں مجھے لگتا ہو گیا وہ عرض کرتا ہے حضرت کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے لیکن تیرا میرا کی مرض ہے امب چوپن تو پہلے کنڈی لا کے چوپیے کوئی آ ہی نہ جائے یہ جڑے تو کلیاں چوپے نے اصل اینا امباں میں ایک امب کسے ماڑے دا سی جڑا تو بیمار ہویا نا تو تاں بیمار ہویا وہ دا بھی تو ہی چوپ گئے ہیں سیدھی بات کروں گا جی میں صحیح بات کروں گا جڑا گوشت کھا کھا کے یورک ایسڈ ہونڈے ہیں نا تاں سی او دے چی ایک کولی کسے ماڑے دی ہی او کولی بھی تو ہی کھا گئے یہ جو جگر خراب ہو رہے ہیں نا جو گردے خراب ہو رہے ہیں جو بلڈ پریشر ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੀ। मैं हजरत मेरे उस्ताद, अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ चल के, 90 के करीब उम्र है हजरत जी, गोश्त ही खाना। मैं बड़ी देर बात है, मैं उस दिन भी गया तो गोश्त ही खा रहे थे, और मैंने अर्ज़ की मैं हजरत इतना गोश्त ना खाया करो, बीमार हो जाओगे। गुस्सा चढ़ा, उन्होंने फरमाने कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल को पसंद हो वो कैसे बीमार कर सकती है किसी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बादशाह है ये जो गोश्त है सालनों का, शरीद नबी अलैहि सलाम को पसंद था। गुस्सा किया, उन्होंने कहने लगे वो चीज़ किस तरह बीमार कर सकती है जो चीज़ अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो। मैं हजरत डॉक्टर से मोड़ देने पे खान नू जी यूरिक एसिड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फरमा लगे ना यूरिक एसिड होगा ना ब्लड प्रेशर होगा, उसको होगा जो अकेला खाएगा। फरमा लगे मैं खान तो पहले एक कोली किसी घर भेज छड़ी दी है, मुझे ये कुछ नहीं, ये गड़बड़ इसलिए हो रही है जड़ा तू तो मैं कला खान डे बड़ा अंब असी कुंडी मार के चूपने, वो कुछ अंब माड़े होंगे सन पुत्तर, तू वो भी चूप गया तो फिर तू बीमार तो होना ही होना है। चुप करके दे दे मियाँ माड़े। हाँ पुत्र, क्या कह रही है शरीयत? शरीयत तो कह रही है छिलके भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का देख के दिल ही ना दुख जाए। शरीयत तो कह रही है गोश्त खा के हड्डियां भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का दिल ही ना दुख जाए। तू चुप करके सारी गली में अंब के छापर लैके घर वड़ जाना। कलियां ना खाओ पुत्र, खुदा दी कसम जे जिन्हां दा नां सी लैंदे उन्हां दा तरीका नहीं सी जे खाना। अहले बैत अतहार नहीं था उनका तरीका, सिद्दीक़ अकबर नहीं था उनका तरीका। इसीलिए तो हज़रत जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे हज़रत, क्यों? कलियां खा रहे हैं। अब चलो मजमून तवील हो जाए इसलिए मैं वापस कलियां नहीं पुत्र वंडो बन। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद वो उर्स पे था मैं हजरत, उधर वो किसी ने यार घात उसने जान निकाल दी बात सुना के, ओ बस जी मेरे बच्चे, ओ बस जी भाई। मैं तो कोई गल ही नहीं आई सुनाई कि जिहदे पैसे सुटे जान हजरत जी। मैं तो पैसे सुटन दी मैं किहड़ी गल आई सुनाई कि उहदे पैसे सुटे जान हजरत। इसलिए ये पुत्र जिन्हां दा हक है उन्होंने दो जाके, उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा, लेकिन है कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक है। अगर है तो जाते हुए चुप करके जेबे पा छड़ो। वैसे वो नहीं जे पाता कोई, कैमरे अगे सुटते जे। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है जी। इतने तो चलो मैं नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो हूँ दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जब मैं टाइम ना आ जाता मैं तुम्हें रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हजरत जी 1 रुपया मैं तुम्हें 10 रुपये दिया, मुझे पसंद ही नहीं। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हजरत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने क्या सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पा लिया, चलो सुटन को मना किया ही हूँ ही लै सुटते कैमरे गई ने। क्योंकि कलियां तो नहीं ना फिर कैमरे पता लगना कि कुछ होया, कैमरे अगे सुटते नहीं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हजरत मैं तो लिया ही तेरे वास्ते, चलो तुम नहीं सुटन देते, चलो जाते ले लो, जाते नहीं जे बड़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते हैं हजरत जी। क्या करें हजरत जी, बस लग गया कैमरा में हजरत जी, अल्लाह माफ़ करे जी। हैं वो हजरत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उठे हजरत किसी ने ये वाक़या सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जड़ा हाफिज साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुम पता हाफिज साहब अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कि इन्हें हुण मना के थले करने ने है। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो और आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब वाला कर लेना। क्या कहते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें वाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियाँ आना कभी इस लेवल पे लाभ ने आपको तो मांग, अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियाँ? जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हजरत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके नमरूद। हजरत जी सिर्फ मांगने का तरीका आता था उसको। हजरत उसने जनाब वो जाके, चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना हो। हजरत वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं
آفا صاحب نے نا کو مدرسے دا بچہ بھیج کے مینوں بلایا, کہتے میں آیا, آفا صاحب نے 1000 نکال کے دیا اور کہنے لگے جی یہ قیمہ لے آنا ہے, تو قیمہ وہ لے آنا ہے جڑا گھر کھاندے, کیونکہ ہوتا ہے نا وکھرا. میں ایک دن کسائی کل گیا, میں نے کہا یار ایک نا قیمہ دے, مجھے کہندا ہے گھر کھڑنا یا کچھ اور. میں نہیں گھر کھڑن تے کچھ اور کی نہیں, اگر گھر کھڑنا ہے تو پھر نہ ماڈی پاواں گا نہ چھچڑا پاواں گا, جے کسے نوں دینا تو پھر میں سارا کچھ ہی پاواں. لاکھ دی لعنت ہوئے ظالمہ, جے کسے نوں دینا رب دی راہ تو بہتا سونا کر, وہی اللہ کی راہ میں ہے جی. جیسے ہم نہیں کرتے کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ دے نام تے چنے والے چول, کوڑا مان تے چھوٹا گوشت, اللہ اور اللہ دے رسول پاک دے نام تے چنے والے چول. ڈنڈیاں بڑی مارتے ہیں حضرت. اللہ انہوں نے کیا کہا تھا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں. تو چڑیاں والے چول دے کے ٹرکان دے ذرا میرے امام حسین نو ویکھ, علی اصغر بھی دے چھڑے, علی اکبر بھی دے چھڑے. کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ اور اللہ دے رسول دے نام تے چنے والے چول. چلو جس کو ہے ہی چنوں کی توفیق ہے, وہ باقی جڑے کو تاڑے میرے ورگے نے نہیں پتر سونا دئی وہ دے رات. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ صاحب نے کیا کہ سونا قیمہ, مثلا نہ ہڈی تو نہ ہی چھچڑا شچڑا کوئی. ملک صاحب کہتے ہیں میں قیمہ لے کے نہ آ گیا, مدرسے میں لا کے قیمہ پیش کیا, قیمہ لے کے مجھے کہہ لیں گے ملک صاحب جاؤ. کہتے ہیں میں نہیں گیا, میں باہر جا کے نا چھپ گیا, میں دیکھنا چاہتا تھا آپ صاحب قیمے دا کردے کی نہیں. اب آپ صاحب کی مسجد سے باہر نکلیں, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ایک اس طرف راستہ جو گلی گلی جائے گا, ایک اس طرف راستہ جو بڑی سڑک کی طرف. کہتے ہیں آفا صاحب ادھر نہیں پئے, پتلیاں گلیاں نو پئے ادھر. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ٹرن لگ پیا, اللہ کے ولی تھے. کہتے تھوڑا سا آگے جا کے کہنے لگے ملک صاحب جی پھر آنا ہی ہے تو نہ لاؤ, چھپ کے تو نہ ہو ہے. کہتے میں ساتھ چل پڑا. کہتے اڈے میں پہنچے, اڈا کراس کیا, آگے کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں گئے تو وہاں جا کے کیا منظر ہے کہ ایک کتی سوئی دی ہے, لیکن انہیں پچھلیاں لتاں نا ٹوٹ گئی دیاں نے. کو بچوں کے لیے اسی بھی تو حضرت جی گڈی تے چڑھے ہوئی ہے, تو کہڑا کچھ ویکھنے ہیں حضرت. کسی تے مٹی پئی ہے, کسی تے چکڑ پیا ہے, کوئی کسی جانور نو سٹ وج گئی ہے. سانوں حضرت کتنے گڈی تے بیٹھے ہونے ہیں اسی. وہ بھی کچھ جاتے نا اس کی ٹانگیں توڑ گیا ہوا تھا, بچے تھے. اب وہ پہنچ تو گئی بچوں تک, لیکن آگے بچوں کے لیے کوئی کھانا شانا وہ نہیں, وہ بھی بھوکی ہے. اس کے بھوکی ہونے کی وجہ سے دودھ بھی کوئی نہیں, وہ بچے منہ میں تھن ڈالے ہیں, دودھ نہیں آ رہا, وہ بھی بلک رہے ہیں, اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں جی. کہتے ہیں آپ صاحب گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا وہ قیمے کا شاپر کھولا. دیکھو کیسے اللہ کے ولی تھے, کھول کے تو سوٹ نہیں چھڑیا. آپ کو پتہ ہے شاپر سے کھانا اوکھا کام ہے. وہ جنہوں نے بات بتائی کہتے ہیں آپ صاحب نے شاپر کو اتنا فولڈ کیا کہ اس کو پلیٹ بنا دیا فولڈ کر کر, تاکہ اس کو کھانے میں دقت نہ ہو. اس کو پلیٹ بنا ڈالا فولڈ کر کر کے نا, شاپر پلیٹ نما کر دیا. کہتے ہیں اس کے آگے رکھا, پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی, ٹوٹ پئی قیمے ہوتے, قیمہ کھا کھو کے آپ سب بہ کے ویخ دینے پہ دیکھا جسرو ڈگن ڈے ہیں. صابر علی صابر ہیں, تو اپنے مدرسے میں بیٹھا اور اللہ کی مخلوق بھوکی ہے, یہی خیال ہوگا نا دل میں, تجھے پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں قیمہ کھا لیا. کہتے وہ قیمہ کھا لیا نا تو حافظ صاحب اٹھے اور کہتے ہیں میں نے دیکھا انہیں آسمان الموں کر کے نہ کو باز کر دی. ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے نا قیمہ دینے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے, لیکن کہتے ہیں جب قیمہ دے کے آیا تو پھر بارش میں نہاتے آئے. کلیاں نہ کھاؤ, دھیان کرو. میرے مرشد فرماندے ہوندے ہیں سلیمان جے تیری جیب 1000 وادو ہے نا, تیرے اخراجات سارے کٹ کے وادو پہ آدھا ایک, تو پترا وہ 100 روپیہ کسی ماڑے دا چپ کر کے دے دے, باقی پھر لینا انہوں آندا ہی ہے, باقی لینا انہوں آپ ہی دے دے. جڑا تیری جیب 1000 وادو پہ ہے نا تیرے خرچے کٹ کے, وہ 100 روپیہ کسی ماڑے دا ہے انہوں. یہ ساری پتر خرابیاں اس لیے ہونے لگی ہیں. اسی کہنے ہیں کلیاں کھانے سارا, یہ پتر ان کا طریقہ پاک نہیں تھا, بلکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کھائے ہی نہیں, انہوں نے صرف کھلایا. حضرت علی پاک بیٹھے ہیں, کو فقیر آیا, صدا لگائی, آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں, تجھے کیا دوں. سامنے گھر دستک دے, تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ ملے گا. اس نے دستک دی, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی دیا. لکھا جی اونٹ تے رکھ کے انہوں لے کے جانا پیا,
جب تھوڑا سا آگے گیا نا تو دل میں خیال آیا وہ میں اینی دوروں آیا تو مینوں اینا دے چھڑیا وہ سامنے جڑے بیٹھے انہوں نے کبھی پوچھے ہی نہیں ہے. وہ پھر آیا دروازے پہ دستک دی. امام حسن پاک نے دروازہ کھولا. کہتا جی میں اتنی دور سے آیا ہوں اتنا دے دیا, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کبھی ان کو بھی پوچھا کریں. امام صاحب نے کہا پتہ ہے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں. فرمایا یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ شیر خدا ہیں, اور یہ جو تو کہہ رہے ہیں نا ان کو دے, جو میں نے تجھے دیا میں نے انہی کے دیے میں سے دیا ہے, اور میں ان کا بڑا بیٹا حسن ہوں. حضرت جی اسی لیے تو حضرت اقبال نے امت کے آگے گلہ کیا تھا. بھائی دو ہی حال ہے نا امت کے پاس, یا امیری ہے تو یا غریبی ہے. وہ کہتا ہے اگر امیری ہے تو پھر امیری حضرت عثمان غنی والی جیسی ہونی چاہیے, اور اگر فقیری ہے تو پھر فقیری حضرت علی پاک جیسی ہونی چاہیے. تو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے, نہ حیدری فقر ہے, نہ دولت عثمانی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا, میں کیسے کو میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں, اپنے عثمان کی شان دکھانی تھی. اگر یہ سارا کچھ نہ دیکھتا میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی کی یہ بات سناتا, میں کیسے کہوں میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں تھا. نہیں, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا میرے نبی, صرف حضرت عثمان غنی کی شان دکھانی تھی. کہا میرے عثمان کے پاس چلا جا. وہ جب حضرت عثمان کے گھر آئے نا, آگے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کی تربیت کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ رات کو تو نے دیے میں بتی موٹی کیوں بنا کے رکھی, زیادہ تیل لگا ہے, آج بتی بریک بنائیں تاکہ تیل کٹ لگے. وہ بندہ کھڑا تھا, انہوں نے کہا لے بھائی, جو بندہ اس بات پہ بھی اپنی بیوی کی تربیت کر رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں بنائی, تیل بوتا لگو, کتنا تیل بوتا لگ گیا ہوگا. وہ چالو دلہ واپس چلیے تینوں نے کی دینا ہے. ظاہر ہے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ بھی تو ہوگا نا. عثمان بندہ بھیجنا ہوں, وہ ہیں حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے, بندہ واپس جا رہا تھا. آواز دے کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, بات بتا. اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. میں آیا تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے. یہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے, تیل بوتا لگ گیا, آج بریک بنائی تیل کٹ لگے. تو میں نے کہا جو بندہ اس بات پہ بیوی کی تربیت کر رہا ہے انہیں تینوں کی دینا, چل دلا چلیے. لکھا جی بہت زیادہ مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا کہ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں, حضرت اندر کی شیت ہے کی ہے. فرمایا وہاں سختی اس لیے کی کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا عثمان سے سوال ہونا ہے. اس لیے کہا ہاتھ کوٹ اونا کا خرچ اونا کا لاج دا جواب دے لیں, اور کہا ادھر ہاتھ اس لیے کھول دیا کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے عثمان نے اللہ سے اجر لینا ہے. میں اب اگر اس کو پنجابی میں لاؤں نا پتر تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ رب لئی لکھ, اللہ پاک لئی لکھ, اپنے لئی ککھ. اور اسی الٹا, اسی کی کرنے ہیں اپنے لئی لکھ رب لئی ککھ, الٹ کر دیا. اپنے آج جناب 14 پرو میکس 4.5 لاکھ والا پڑے ہے, لیکن اللہ دی راہ 4.5 لاکھ خرچن دا جگرا کوئی نہیں ہے. اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, یا 4000 ہی نکلنا ہے, بہت مشکل. لیکن ادھر کیا تھا, رب لئی لکھ, رب لئی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا آگے آؤ تو رب کے لیے علی اصغر ہے, رب کے لیے علی اکبر, رب کے لیے امام قاسم, رب کے لیے حضرت عباس علمدار, رب کے لیے پھر آخر میں حسین پاک بھی ہے. پتا تھا نا رب کا کہ رب ہے کیا, ہمیں کیا ہڈی کی جانے بلا. ہمارا تو رب سے اتنی تعلق ہے کہ کام پیج کو بلا بلو لینے ہیں, باقی کون رب تے کون, سیدھی بات ہے جی. بھائی کا اگر کوئی کام نہ پڑے تو ہم نے کبھی یاد کیا اللہ پاک کو؟ ہمارا تو کام کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بیمار ہو گئے پھر یاد کر لیا, کو پریشانی آ گئی پھر یاد, باقی کون یاد کرتا ہے؟ وہ بیٹا مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, میں بات سمیٹ لیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ
محفل سجی ہے میرے امام پاک کی حضرت ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. محفل سے اب تو حضرت آداب محفل کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، بس سارے کہتے ہیں یہ اگے ہی بیٹھنا ہے. اللہ آداب محفل یہ ہے آگے بڑوں بزرگوں علماء صلحاء کو جگہ دی جائے، باقی پیچھے پھر پیچھے پھر. اب ظاہر امام صاحب کی محفل تھی، اگے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ہیں، تابعین کا دور مبارک. ظاہر ہے جتنے بیٹھے تھے امام صاحب کی محفل میں تابعین تھے نا، تابعین تو پکے تھے سارے. ہو سکتا ہے کوئی صحابی رسول بھی بیٹھے ہوں. حضرت امام صاحب نے تربیت کس طرح کی، آپ نے سب کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا، اگر میں کوئی تم سے سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں،